السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، اس وقت میں جہاں پر موجود ہوں میرے ارد گرد بچے ہی بچے ہیں۔ یہ ہنستے مسکراتے، یہ دوڑتے بھاگتے، یہ خوشیاں مناتے، یہ بچے، یہ پڑھتے پڑھاتے بچے کتنے پیارے لگتے ہیں۔ لیکن میں آج کا پروگرام کرنے جا رہا ہوں کچھ مختلف بچوں کے ساتھ۔ میں یہاں سے آگے بڑھوں گا اور آپ کو ملاؤں گا ان بچوں سے جو آٹزم کا شکار ہیں۔ آٹزم کیا ہے؟ پاکستان میں ابھی بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی تارے زمین پر، شاید وہ کچھ اس کنسیپٹ سے ملتی جلتی ہے۔ اس میں جو بچہ تھا سلو لرنر تھا۔ یہ بچے، آٹزم کا شکار بچے پاکستان میں کتنے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی تعداد موجود نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے پاس جو اعداد و شمار موجود ہیں وہ امریکہ کے ہیں، جہاں ہر 59 میں سے 59 میں سے ایک بچہ آٹزم کا شکار ہے۔ اور اگر میں پاکستان میں اسی تعداد کو دیکھ لوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 15 سے 20 لاکھ بچے اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن ریاست کی سطح پر ان کے علاج کے لیے کچھ موجود نہیں ہے۔ میں اس وقت ایک سکول میں موجود ہوں، یہاں پر آٹزم کے شکار بچوں کے لیے علیحدہ سے کلاسز ہوتی ہیں۔ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، پرائیویٹ سطح پر ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ملاؤں گا، میں آپ کو کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہیں ہمارے بچوں میں وہ علامات تو موجود نہیں، کہیں ہمارے بچے ایسے تو نہیں جو سوشلائزیشن میں نہ آگے بڑھ رہے ہوں، ایسے تو نہیں جو ریپیٹ کرتے ہوں اپنی حرکتوں کو۔ یہ آٹزم کیا ہے؟ اس کا علاج ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ ہم سب اپنے آٹزم کا شکار بچوں کو ان ہنستے کھیلتے دوڑتے بھاگتے شور مچاتے ہوئے بچوں میں کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ریاست کو کیا کرنا ہے؟ آئیے چلتے ہیں، ان بچوں سے ملتے ہیں، ان اساتذہ سے ملتے ہیں، ان کے والدین سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آٹزم کا شکار بچے، ہمارے بچے، مصیبت کا شکار بچے، ہمیں ان کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ آئیے، میرا پروگرام ایک کوشش ہے، مجھے امید ہے آپ میرے ساتھ رہیں گے، دیکھیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے سکتے ہیں، کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، ملتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ میڈم ظاہرہ موجود ہیں، یہ ہمارے سامنے ایک کلاس روم بھی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آٹزم ہے کیا، اس کی سمٹمز کیا ہیں، اس کو ہم ڈائگنوز کیسے کر سکتے ہیں، یہ بیماری ہے کیا؟ آٹزم بیسیکلی اٹس اے نیورولوجیکل ڈس آرڈر، ٹھیک ہے۔ نیورولوجیکل میں یہ کہ آپ کے برین کے ساتھ اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ برین میں سے 3 مین ایریاز ہیں جو کہ افیکٹڈ ہیں۔ اس میں سوشلائزیشن ہوتی ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور پھر بچے کے بہت ریپیٹیٹیو بیہیویئرس ہوتے ہیں۔ اگر سوشلائزیشن کو میں کہوں تو سوشلائزیشن یہ ہے کہ اپنے ہی ان کا ایک ببل ہے، اس کے اندر ہی رہنا پسند کریں گے، لائک چیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مطلب ایون ڈیلی ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہوں گے، لیکن وہ اپنے سے جیسے ہوتا ہے نا کہ لائک خود سے کر رہے ہیں۔ وہ ان کا یہ نہیں ہوگا کہ لائک پیئر کے ساتھ انٹریکشن ہے، پیئر انٹریکشن نہیں ہے، یا پھر کسی بھی ساتھ، مطلب ود ان فیملی بھی اس سے ایک بچے کو پہچانا جا سکتا ہے۔ بالکل، یہ بہت۔ اس کے علاوہ سوشلائزیشن سے پہچانا جا سکتا ہے، کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے، لیکن کمیونیکیشن پھر ہمارے کمیونیکیشن ڈس آرڈر ہے، اس کے ساتھ آپ کنفیوز ہو جاتے ہو کہ اچھا یہ کمیونیکیشن پیٹرن جو ہے اس کے ساتھ بھی اوور لیپ کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ریپیٹیٹیو بیہیویئرس ان کے ہوتے ہیں کہ لائک یہ ایک ہی بیہیویئر کو بار بار کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اسپننگ ہے اگر، تو یا سرکلس بنا رہے ہیں تو زمین پہ بناتے رہیں گے بہت ٹائم کے لیے، یہ لوگ اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ بچے ہاتھ وغیرہ جو ہلاتے ہیں، ہینڈ فلیپنگ، یہ بھی ریپیٹیٹیو بیہیویئر ہے کہ یہ ہینڈ فلیپنگ کر رہے ہیں۔ وربل اسٹمنگ ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے بہت زیادہ اسٹم کر رہا ہے، آوازیں نکال رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ان کے ایک اور چیز ہوتے ہیں، سینسری ایشوز ہوتے ہیں۔ اس میں سینسری ایشوز میں یہ ہوتا ہے کہ لائک آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آپ کے سینسز ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک سینس جو ہے نا اس میں مطلب بہت ہائپو اس میں ہو سکتا ہے، سینسٹیو یا ہائپر سینسٹیو ہو سکتا ہے۔ لائک بچے کا وہ کوئی بھی ایک سینس افیکٹڈ ہوگا۔ اگر جیسے میں وربل اسٹمنگ کی بات کر رہی ہوں تو بچہ اگر وربل اسٹمنگ بہت زیادہ کر رہا ہے، اس طرح آوازیں نکال رہا ہے، تو اس میں کیا ہوگا، ان کو آڈیٹری ان پٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اب ہمیں انوائرمنٹ سے بچے کو نہیں مل رہی تو بچہ خود سے اسٹم کرتا ہے، اور تاکہ اس کو وہ والی جو آڈیٹری ان پٹ ہے وہ مطلب لائک ملے، اور اس سے اس کی گریٹیفیکیشن ہوتی ہے، سیٹسفائی ہوتا ہے، وہ پھر وہ بچہ وہ ایک ایسی چیز کرنا شروع کر دیتے جو باقی بچے نہیں کر رہے تھے۔ اس کو ہم آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچے سلو لرنر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آٹزم اور سلو لرنر ایک بالکل ڈفرینٹ سائیکولوجیکل، اس کو اگر ہم ذہنی معذوری کے ساتھ یا اسپیشل ایجوکیشن کے ساتھ ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں تو وہ کس طرح کریں گے ہم؟
بیسیکلی تو یہ کہ اسپیشل ایجوکیشن میں بھی جو ڈس ہیں اور ایون کلینکل میں بھی وہ سیم ہی ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ نہیں ہوتے ہیں. لیکن اب دیکھیں وہ آپ جو آپ بات کر رہے ہیں میرے خیال سے وہ آپ مینٹل ریٹارڈیشن یا انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی آج کل جو ہم نام لیتے ہیں آپ وہ بات کر رہے ہیں. انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی میں آئی کیو لیول لو ہوتا ہے, یہاں آٹزم میں ضروری نہیں کہ ان کا آئی کیو لیول افیکٹڈ ہو. ہمارے بہت زیادہ جو ہے نا اس طرح کے بچے بھی ہیں جن کا آئی کیو لیول بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ٹیچنگ کے حوالے سے کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ مختلف چیزیں یہاں پر موجود ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ کہ یہ کس طرح, مثلا یہ انٹرنس پہ ہی ہے, یہ اس کیا کرتے ہیں آپ اس سے؟ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے یہاں بچوں کے ہمارے نا ہر کلاس کا ایک کلر کوڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہماری کلاس کا فار ایگزامپل یہ کلر ہے, اور یہ ہمارا جو مین ڈور ہوتا ہے اس پہ یہ کلرز جو ہیں ڈسپلے ہوئے ہوتے ہیں پاکٹ میں. تو جو بچہ ہے اس نے آنا ہے, سپوز یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے ایک بچہ ہے, لے آ جاؤ, مین ڈور سے کلر کوڈ لینا ہے اور اپنے نیم کارڈ کے آگے میچ کرنا ہے. عفان میچ اوکے, ٹیک یور نیم کارڈ, ٹھیک ہے. یہ یعنی کہ ایک بچے کو رسپانسو ہو گیا, اس نے ڈیسیژن لیا, ایک وہ ڈیسیژن لینے کی پوزیشن میں آ گیا. یہ پہلے نہیں ہوتا. یہ پہلے نارملی اوبویسلی کیونکہ یہ آٹزم کے ساتھ ہے, ویژول لرنرس ہوتے تو ہم نے ہر چیز ان کو نا وی این کے ساتھ دی ہوتی, کارڈس ہوتے ہیں ہمارے. اب اس کو پتا تھا کہ یہ اس کا کلاس کا کلر کوڈ, اس نے آ کے میچ کیا, وہاں سے اپنا نیم کارڈ لیا, اور یہ اسکیجول جو ہے اسکیجول پہ جا کے اس نے اپنے نیم کارڈ کے ساتھ جا کے میچ کرنا ہے. ورنہ عمومی طور پر اس عمر کے بچے یہ ایکٹیویٹی ویسے ہی کر لیتے ہیں اس قسم کی, وہ اس سے آگے جنرلی بتا دیتی ہے. یہ سارا یہ کیا چیزیں کس طرح؟ یہ ایسے ہے کہ عفان میچ یور نیم کارڈ, یہ ان کا اسکیجول ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم نے 30 منٹس کے سیگمنٹس ان کے بنائے ہوئے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ عفان سی, اب اس کو پتہ ہے کہ میرا یہ اسکیجول ہے, اس نے اپنا نیم کارڈ ادھر میچ کیا اینڈ ہی ول ٹیک ہز, یہ اس کا فار ایگزامپل ابھی سیشن اس کا ہے. عفان واٹ ٹائم از اٹ؟ سیشن. ہاں سوشل, ٹھیک ہے. تو یہ سوشل کا ٹائم ہے ابھی, تو ابھی یہ جائے گا اور جا کے اپنا سوشل کا جو ہے نا سیشن لے گا. اور سوشل کا سیشن بیسیکلی وہ ہمارا سوشل اینڈ پلے کے لگے ہوئے ہیں وہاں. یہ ہمارے یہ اس نے یہاں میچ کیا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اچھا جی ابھی میرا سوشل اینڈ پلے کا ٹائم ہے. یہ یہاں میچ کر کے اور پھر اپنے ٹیچر کے پاس جائے گا کہ لو آئی ایم ہیئر, اور میرا اوبیسلی سیشن. ہم لوگ یہ ٹیچ کا بیسکلی پروٹوکال ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں. ہم نے بچوں کو اتنا زیادہ اس کے اوپر ٹرین کیا ہوا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی اب بچہ بیٹھا رہے گا یا ان کو کوئی پرابلم آ رہی ہوگی, اب پتہ نہیں کیا ہونا ہے. بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سیشن ختم ہوا ہے, میں نے دوبارہ جا کے وہاں دیکھنا ہے کہ میرا اب نیکسٹ سیشن کون سا ہے. یعنی کہ بچے خود ڈیسیژنز لینے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں, اس سے پہلے وہ نہیں لے پا رہے ہوتے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو, اور وہ آٹزم میں یہ ہوتا ہے کہ بچے بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, ایک ہی روٹین کے ساتھ فکسیٹڈ ہوتے ہیں, اور وہ روٹین میں چینجز آئیں تو وہ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں. یہاں یہ ہے کہ ان کے لیے پریڈکٹیبل ہے اسکیجول سے کہ یہی آپ کی پراپر روٹین ہے. ایک سیشن ختم ہوا دین یو ہیو ٹو چیک اگین اسکیجول چیک کرنا ہے, پھر نیا سیشن ہے. پھر یہ آپ کے اسکول میں ہو گیا, یعنی کہ بچوں میں بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہچان نہیں پاتے, وہ سوچ نہیں پاتے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اور اس چیز کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. ورنہ عام طور پہ بچے اسکولوں میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اس عمر میں آ کے ٹیبلز یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں, میمورائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو کمی ہے وہ اس طرح سے آپ پوری کرتے ہیں, اور بچوں کو ہر سیشن میں جیسے یہ ان لوگوں کو پتہ ہے اپنا اسکیجول کا, اور اندر جب جاتے ہیں سیشن کے لیے جو بھی سیشن لینا, تو سیشن کے بھی ہم نے پراپر گولز بنائے ہوئے ہیں, اور وہ گولز ویکلی پلان ہوتا ہے ہر گول کا, اور اس کے اکارڈنگ جو ہے ہم لوگ بچے کو سکھاتے ہیں کہ اچھا جی یہ گول ہے 5 منٹس میں. اور ایون جو ہمارے 30 منٹس کا سیشن ہے اسے بھی 5 منٹس میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ اس 5 منٹس میں یہ ہوگا, اس 5 منٹس میں یہ ہوگا. اس طرح نہیں ہوتا کہ بس گئے اور کچھ بھی بچے ایسوسیشن نہیں کر پاتے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ. وہ بچے آٹزم کا شکار ہوتے ہیں. بچے جو ہوتے ہیں جو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اپنی کسی بھی حرکت کو, وہ چاہے بولنے کے حوالے سے ہے, چاہے وہ ہاتھ ہلانے کے حوالے سے ہے, وہ بچے بھی آٹزم کا شکار ہوتے ہیں. وہ بچے جو لرن نہیں کر پاتے, پیچھے رہ جاتے ہیں, ان کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اور ایسے بہت سارے بچے پاکستان میں موجود ہیں, بہت زیادہ. ابھی تو اتنا زیادہ ہے, لائک اگر اسٹیٹسٹکس دیکھا جائے تو 1 in 68 بوائز ہیں جو کہ ریشو ہے آٹزم کے ساتھ, اور گرلز کا 1 in 86 آئی تھنک 186. میں دیکھ رہا تھا کہ شاید
امریکہ میں کہیں ریسرچ آئی کہ بچیاں جو ہیں وہ کم ہیں, بچے 4 گنا, لڑکے جو ہیں بوائز جو ہیں وہ 4 ٹائمز زیادہ اس سے بچے زیادہ ہیں. اچھا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اسٹیٹسٹکس کو دیکھا جائے تو ہمارے اس میں بھی کہ بوائز جو ہیں وہ زیادہ اس لیے بھی ہو سکتے ہیں کہ لائک ہم لوگ اپنی گرلس کو پڑھا نہیں رہے یا ان کو پیچھے رکھ رہے ہیں, اسکولنگ لیٹ ہو رہی ہے, کوئی اس ٹائپ کا کچھ ہو سکتا ہے. نہیں, امریکہ میں تو یہ نہیں ہے, یہ تو ہمارے جتنے فگرز ہیں ہمارے پاس پاکستان کی فگرز تو ہمارے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے, وہاں پر تو ہم جنرلی دیکھتے ہیں پھر. ہاں نہیں, پاکستان کے حوالے سے تو آپ کرٹیسائز کر سکتی ہیں, مگر امریکہ میں یہ مسئلہ نہیں ہے. وہاں پر تو جو ہے یہ واقعی کوئی ایشو ہے جس میں لڑکے 4 گنا زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں. ڈفرینٹ ڈس آرڈرز کا ڈفرینٹ پھر ہوتا ہے ریشو, اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں ہے. آٹزم کا بیسیکلی یہ ہے کہ آٹزم کا ہمیں کوئی ایک اسپیسیفکلی آپ کہتے ہیں نا کہ کیا اس کے کیور ہے, وہ ابھی ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہے. ہم پرابلم کو مینیج کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ اس کا پرابلم ہے, اس کو اس طرح مینیج کریں تو لائف جیسے ہوتا ہے بچہ آسان ہو جائے گی, چیزیں سمجھنے لگ پڑے گا. ہم کہتے ہیں کہ پراپر ایک مینجمنٹ ہمارے پاس آئی ہے یا کوئی ٹریٹمنٹ ہے وہ ابھی تک آٹزم کا نہیں ہے, مطلب کیور ابھی نون نہیں ہے. میڈیسن کی تو بات ہی میڈیسن تو ہے ہی نہیں نا, بات ہی نہیں کی جا سکتی. ابھی ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے جس پر ہم نے چلنا ہے. ابھی ہم کہتے ہیں نا ایک نون کاز جو ہے ہمارے پاس وہی نہیں آیا ایکچولی آٹزم کا. ڈفرینٹ کازز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہاں اس کی وجہ سے آٹزم ہو سکتا ہے یا اس کی وجہ سے ایک وہ اوبیسلی کاز آئے گا تو ہم اس کو ایک پراپر مینجمنٹ یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے لیے ڈیوائس. چلیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر اسپیچ تھراپی کا ایک سیشن ہونے لگا ہے, کس طرح ہوگا یہ ابھی دیکھتے ہیں. مس زیبائش آپ میرے ساتھ موجود ہیں اور یہ پیارا سا بچہ مصطفیٰ. اوکے, آٹزم کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ان میں اسپیچ ڈیلیز بھی آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو نان وربل ہوتے ہیں, کچھ بچے ہوتے ہیں جو وربل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ود ٹائم لرن کرتے ہیں. مصطفیٰ کا اگر ہم کیس دیکھیں تو ابھی اس کے 1 ورڈ کے ساتھ جو ہے نا اس کو فریزز پہ ہم نے لانا اسٹارٹ کیا ہے اور فریزز پہ جو ہے نا اس کے بھی چل رہی ہے ایکسرسائزز, تو اس کا میں آپ کو سیشن کنڈکٹ کر کے دوں. جی پلیز. So Mustafa, are you ready? Yeah. Okay Mustafa, it's time to say us. Yeah. Mustafa, where is banana? Banana You. and chew. Good job. Okay Mustafa, where is spoon? You. Good job Mustafa. Where is spider? What is in glass? In Yeah. jar. Good job Mustafa. So Mustafa, your work is finished. تاجدار حرم مصطفیٰ. Daddy. Haram. Oh, nikal karam. زبردست مصطفیٰ, گریٹ, زبردست, شاباش. ناظرین, میڈم ہاجرہ جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس اسکول کو رن کر رہی ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں میڈم آٹزم کے حوالے سے اور جب ہم بات کرتے ہیں اسپیشل چلڈرنس کے حوالے سے, کس طرح آپ ان کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, آپس سے الگ کس طرح کرتے ہیں ان کو؟ سر ان کا ایک تو میں بتانا چاہوں گی تھوڑی سی ہسٹری آف دا اسکول کہ یہ یونیورسٹی آف لاہور کا پروجیکٹ ہے اور 2015 میں ہم نے شروع کیا تھا. 2015 میں جب ہم نے شروع کیا تو ہم نے ریئلائز کیا کہ جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں وہ ڈفرینٹ اسٹریم سے آ رہے ہیں, لائک آٹسٹک بھی ہیں, اس میں مائلڈ لرننگ ڈسیبلٹیز کے ساتھ بھی ہیں, کوکلیئر امپلانٹس کے ساتھ بھی ہیں, اسپیچ ایشوز کے ساتھ بھی ہیں, اور جو کہ کوئی اور اسکول ان کو کیٹر نہیں کرتا اور وہ مین اسٹریم پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پورا سال اسٹرگل کرتے ہیں. سو پھر ہم نے اپنا شیڈو ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ انٹروڈیوس کرایا, پھر ہم نے آٹزم سینٹر انٹروڈیوس کرایا جہاں پہ اب ہم بچوں کو کیٹر کر رہے ہیں, آٹزم کے بچے بھی کیٹر کر رہے ہیں, ہم مائلڈ لرننگ ڈسیبلٹیز کے کیٹر کر رہے ہیں اپنے شیڈو ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں. اور ہماری آٹزم اویئرنیس منتھ کے حوالے سے ہماری کیمپینز رن ہو رہی ہیں جس میں ہمارے سیمینارز ہیں, جس میں ہمارے کاز فار واک ہے, جس میں ہمارے مین اسٹریم کے بچے آتے ہیں, والنٹیئر کرتے ہیں, اور ہمارے بیہیویئرل انٹرونشن اسپیشلسٹ ہیں جو کہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے. ہماری ایون آگاہی جو ہے ہماری خالی پیرنٹس تک نہیں ہے, ہمارے اپنے ہائی اسکول کے بچے, ہمارے اپنے مین اسٹریم کے بچے اتنے ہی فلی اویئر ہیں اس ڈسیبلٹی کے ساتھ, اور ایکسیپٹنس ان کا ریٹ بہت ہائی ہے اس کے اندر. یعنی کہ مختلف چیزوں میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. میں سامنے دیکھ رہا ہوں کہ اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپی ہے, یہ اپنی جگہ پر ہے. اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپی ہمارے مین اسٹریم بچوں کے لیے بھی ہے, آٹسٹک بچوں کے لیے بھی ہے. اس میں کافی سارے بچے جو کوکلیئر امپلانٹ کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں, وہ ان کے اسپیچ ڈیلیز ہوتے ہیں جن کو ہم
کیٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ان کو مین اسٹریم میں لے کر جاتے ہیں. مین اسٹریم کے اندر ہمارے پاس پل ان پل آؤٹ پالیسی ہے جس میں کہ کچھ وقت وہ مین اسٹریم میں گزارتے ہیں, کچھ وقت وہ اسپیشل ایجوکیشن نیڈس تھراپسٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ نے کہا اویئرنیس بھی آپ کر رہے ہیں, کس حد تک سوسائٹی میں آپ سمجھتے ہیں کہ اویئرنیس آ چکی ہے؟ یہ ایک اور چیز ڈفرینٹ نوٹ لیس, بڑے خوبصورت بات ہے جی, مختلف ضرور ہیں وہ, لیکن اویئرنیس کی جب میں بات کرتا ہوں میڈم حاجرہ, تو میرے سامنے ایک مجھے جو اویئرنیس ملی, میں آپ کو سچ بتاؤں, وہ ملی ایک فلم آئی انڈیا کی تارے زمیں پر, اس سے مجھے ایک اویئرنیس ملی, ورنہ اس سے پہلے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ اویئرنیس بالکل نہیں تھی. آپ بالکل صحیح بجا فرما رہے ہیں کہ یہ اویئرنیس واقعی نہیں تھی, اور اب یہ اویئرنیس پیرنٹس میں بھی آ رہی ہے, یہ اویئرنیس ہمارے اسٹاف ممبرس میں بھی آ رہی ہے. وہ بھی پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اگر ایک ایسا بچہ کلاس روم میں بیٹھا ہوا ہے جس کو ایک اسپیشل ایجوکیشن نیڈس کے فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے, تو اس کو کیسے پن پوائنٹ کیا جائے. اس کے لیے ہماری ریگولر مینٹورشپ ہے, ریگولر ٹیچر ٹریننگ پروگرامس ہیں ہمارے, اور ہم ہر ڈومین میں اس کو کیٹر کر رہے ہیں. میں آج کے پروگرام میں بھی یہی چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں یہی لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کیسے شناخت کیسے کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت تصویریں بنا کے لگائی ہوئی ہیں. مجھے بتائیے کس طرح آپ والدین جو ہیں کس طرح بچوں کو پہچان سکتے ہیں؟ سر بیسیکلی ان کے ریڈ فلیگز ہوتے ہیں, ان کے مائل سٹونز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا مائل سٹون ہے کہ جی آپ کا بچہ جو ہے ایک سرٹن ایج پہ یہ کام کرے گا, اور اگر وہ مائل سٹون مسنگ ہے اور اگر آپ کو وہ فلیگز شو ہو رہے ہیں کہ جی آپ کا بچہ یہ کام نہیں کر پا رہا جو کہ باقی سارے بچے کر پا رہے ہیں, سو اس کے لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جی آپ کس بندے کے پاس جائیں. ایک تو پہلے تو لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ وہ پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے تھے, وہاں جا کے دم تعویذ درود کرانے شروع ہو جاتے تھے. اب یہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ جی آپ ڈائگنوسٹک سینٹرز کھلے ہوئے ہیں, اب آپ پیرنٹس کو اویئر کر سکتے ہیں کہ جی یہ بچے میں پرابلمس ہیں, ان کو اس طرح سے کیٹر کیا جا سکتا ہے. آخر میں آپ کو ایک یہی بات بتانا چاہوں گی کہ ڈائیورسٹی جو ہے وہی کریٹیوٹی ہے اور وہی خوبصورتی ہے اس دنیا کی. چاہے وہ بچہ کہیں سے بھی بلانگ کرتا ہو, ہمیں اس کو اپنے مین اسٹریم میں لے کر آنا ہے, ہم نے اس کی لائف سکلز پہ کام کرنا ہے. اور ان دا اینڈ ہمارے اس کارنرسٹون اسکول کا موٹو, یونیورسٹی آف لاہور کا موٹو یہی ہے کہ ہم ان بچوں کو ایک کرامت شہری بنا سکیں جہاں پہ یہ فیل کر سکیں کہ ان کو ایکول اپرچونٹی. بالکل جی, ہمارا بھی آج کے پروگرام کا یہ جو آپ نے لکھا ہوا آٹزم اویئرنیس, ہمارا بھی آج کے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ والدین کو بتایا جا سکے کہ آپ کے بچے میں, اگر اس کو بڑے سادہ سے الفاظ میں ہم سلو لرنر کہہ سکتے ہیں, کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے لرن نہیں کر پا رہا, آپ کا بچہ چمچ سے کھا نہیں رہا, آپ کا بچہ بات نہیں کر پا رہا, فکرے نہیں بنا پا رہا جیسے دوسرے بچے بناتے ہیں, شرارتیں اس طرح نہیں کرتا, یا اس میں آپ نے ایکسپرٹس کی بات سنی کہ جس طرح ہاتھ بار بار اس کی موومنٹ, ہاتھ ہلاتا ہے, اور بعض کا تو یہ خطرناک بھی ہو جاتی ہے. آئی کانٹیکٹ کم ہو جاتا ہے ان کا, آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا ان کا, بہت زیادہ آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا, آئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بچے میں آٹزم کا ایشو تو نہیں ہے, اگر ہے تو اس کے بارے میں دیکھیے, اس کا علاج بھی موجود ہے. ہم نے اپنے بچوں کو مفید اور کارآمد شہری بنانا ہے, اس کی طرف آگے بڑھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ہے, جب ہم امریکن فگرز پہ ہی جاتے ہیں کہ 59 اور 60 کے اوپر ایک بچہ ہے, تو بہت بڑی تعداد ہے. اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا, مزید بھی بات کریں گے, لیکن اس وقت ایک بریک. ویلکم بیک فرام بریک. جب ہم آٹزم کی بات کرتے ہیں تو وہ بات اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہم کوئی کیس اسٹڈی نہ کریں. میں بہت ہی مشکور ہوں, عائشہ فواد ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. عائشہ نے اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنایا. یہ قاسم میرے ساتھ موجود ہے. قاسم آپ بیٹا ہے عائشہ کا, اور ماشاءاللہ ایک بیٹی بھی ہے آپ کی. قاسم کے حوالے سے آپ نے جب دیکھا کہ یہ آٹزم کا شکار ہے, تو بہت بڑی آپ نے جو ہے جدوجہد کی, ایک بڑا فیصلہ کیا. وہ فیصلہ کیا تھا؟ اس میں یہ ہے سر کہ جب مجھے پتہ چلا کہ قاسم جو ہے وہ آٹزم کے ساتھ ہے, تو مجھے لگا کہ ایز اے پیرنٹ
مجھے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکوپ کرنا ہے, اپنے آپ کو امپاور کرنا ہے, تاکہ میں جتنا مجھے پتہ ہوگا میں اتنا ہی اس کو جو ہے ریہیبلیٹیٹ کر سکوں گی. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ آئی شوڈ گو فار مائی اسٹڈیز, اور میں نے پھر اسپیشل ایجوکیشن میں ماسٹرس کیا. اور پھر اس کے بعد بس پھر میرا وہ ایک نصب العین بن گیا کہ میں نے قاسم کے علاوہ قاسم کے ڈائگنوز ہونے کے بعد, پتہ چلنے کے بعد کہ یہ مسئلہ ہے, اس کے بعد پھر آپ نے اسپیشل ایجوکیشن میں پھر اس کے بعد گئی آپ؟ جب قاسم کا ڈائگنوزز ہوا 2.5 2.5 سال کا تھا جب مجھے پتہ چلا, اور اگین وہی کہ مجھے سمٹم سے ہی پتہ چلا, یہ چیزوں کو لائن اپ کرتا تھا, بات نہیں سنتا تھا, بولتا نہیں تھا, اس طرح سمٹمز تھیں. اس کے بیہیویئر ایشوز بہت زیادہ تھے, ہٹنگ تھی, بائٹنگ تھی, اور تو ان کی وجہ سے ریڈ فلیگس کی وجہ سے آئی واز کنسرنڈ ایز اے پیرنٹ کہ کیا وجہ ہے کہ یہ باقی بچوں سے مختلف. آپ نے بھی ایک ٹرم یوز کی, ریڈ فلیگس, یہ ہٹنگ, بائٹنگ یا سلو لرننگ یا رسپانس نہ کرنا, یا آٹزم کے ریڈ فلیگس کی اگر بات کریں سر تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آئی کانٹیکٹ نہیں دے رہا ہوتا بچہ, نیم رسپونڈنگ نہیں ہوتی کہ اگر آپ اس کو اس کے نام سے بلائیں تو وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بچے کی اسپیچ نہیں ہوتی, بہت لمیٹڈ ہوتی یا بالکل ہی نہیں ہوتی. لائک اگر 3 سال کا 3.5 سال کا بچہ باتیں کرنے لگ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے جملوں میں تو یہ نہیں کر پاتے. تو اس طرح کے ریڈ فلیگز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ریپیٹیٹیو موومنٹس ہوتی ہیں, جیسے کچھ بچے یا تو ہاتھ زیادہ ہلائیں گے یا گول گول گھومیں گے. قاسم جو ہے یہ گول گول گھومتا تھا یا چیزوں کو بہت لمبی لمبی قطاریں بناتا تھا. لائک اگر بلاکس ملیں تو باقی بچے اس سے ٹاورز بنائیں گے تو یہ لمبی لمبی لائنیں بناتا تھا. تو دیز ور دا سمٹمز جس کی وجہ سے 2.5 سال کی عمر میں آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ چیزیں ہیں, آپ نے ریڈ فلیگس کو نوٹس کیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو ریسپونڈ کیا. اب قاسم کی عمر کتنی ہے؟ اب یہ ماشاءاللہ 10 سال کا ہے. 10 سال کا ہے. 7.5 سال کی آپ کی جدوجہد ہے, اس کے اوپر آپ کی ایجوکیشن بھی اس میں شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کیا 7.5 سال میں کیا فرق آیا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر آپ یہ سب نہ کرتی, آپ خود اسپیشل ایجوکیشن میں تعلیم حاصل نہ کرتی, یا آج ہم ایک اسکول میں جہاں پر موجود ہے, یہ ایک پرائیویٹ اسکول ہے, چلیں پرائیویٹ ہی صحیح, لیکن اگر آپ یہ سب نہ کرتی تو کیا فرق ہوتا, کتنی بہتری آپ محسوس کرتی ہیں؟ اگر خالی قاسم کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو جتنا ایک پیرنٹ اویئر ہوتا ہے اتنا ہی آپ کے بچے کی پروگریس جو ہے وہ تیز ہوتی ہے. کیونکہ 2.5 سال کی عمر میں وین ہی گاٹ ڈائگنوزز, میں نے اپنی اسٹڈی اسٹارٹ کی تو آئی اسٹارٹیڈ کیم ٹو نو کہ اگر کمی ہے تو اس کو کیسے تھراپی سے پورا کر سکتے ہیں. سو آئی اسٹارٹیڈ پرووائڈنگ ہم ارلی تھراپیز. تو جتنی ارلی تھراپی ملی اتنا ماشاءاللہ اس کا رسپونڈ آپ کے سامنے, ہی سٹنگ ود یو اینڈ ہی از آل فائن ود دا کیمرا لائٹس اینڈ ہی از پلینگ, اور تھوڑی تھوڑی باتیں کرتا ہے, اپنی بات سمجھا دیتا ہے, اگر اس کو کچھ چاہیے ہی ٹیلز می ان فیو ورڈس. اور ماشاءاللہ ریسٹورینٹس میں میرے ساتھ جاتا ہے, شاپنگ مالس میں جاتا ہے, تو ہی از لیونگ این انڈیپینڈنٹ ماشاءاللہ اینڈ اے فنکشنل لائف. اور یہ سب پاسبل ہوا میں نے جو 7.5 سال پہلے ایک ڈیسیجن لیا کہ آئی ہیو ٹو گو. اور اگر میں آج جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس ادارے کے پرسپیکٹیو سے دیکھوں تو شاید وہ میرا 7.5 سال پہلے جو قاسم کا ڈائگنوزس تھا وہی مجھے ایک اس نے مجھے مشن دیا, ایک مجھے ایم دیا کہ آئی ہیو ٹو ورک ناٹ جسٹ فار قاسم بلکہ اس جیسے اور کتنے بچوں کا آج میں فائدہ کر رہی ہوں. تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت ماں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے مجھے قاسم جیسا بیٹا دیا کہ اگر یہ میری زندگی میں نہ ہوتا تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتی. آپ ثواب کما رہی ہیں, آپ دنیا میں بھی آپ کا عائشہ فائدہ ہوا ہے, اور آپ میں سمجھتا ہوں کہ آخرت میں بھی اس کا میں مان لیتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکول ہے, میں مان لیتا ہوں کہ یہ ایک مہنگی تعلیم ہے, بہت سارے بچوں کو افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے, لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. مزید بہتری کی کتنی امید رکھیں ہم اپنے بچوں کے جو آٹزم کا شکار ہیں؟ سر ہم ان کو اگر ہم انٹرنیشنلی جو اڈلٹس ہیں آٹزم کے ساتھ جن کے اوپر پراپر تھراپیز ہوئی ہیں, ان کے ساتھ کام ہوا, ان کے پوٹینشیل کو نکھارا گیا ہے, تو وہ آج کمیونٹی کے بہت ایک سکسیزفل اور ایک میننگ فل پارٹ اپنا پلے کر رہے ہیں. بڑے بڑے نام ہیں, سائنٹسٹ ہیں جو آٹزم کے ساتھ ہیں, بڑے بڑے میتھمیٹیشینز ہیں جو کہ اپنی کمیونٹیز کو سرو کر رہے ہیں کہ ان کے پوٹینشیل کو جانا گیا اور اس کو نکھارا گیا. تو اگر ہم ان بچوں, اور یہ جس طرح نہ صرف آٹزم کے جو دوسری ڈسیبلٹیز کے ساتھ بچے ہیں یا جو آپ کے نارمل بچے ہیں,
ہر ایک بچے کا ایک پوٹینشیل ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر یہ آٹزم کا شکار ہے تو یہ ایک بیکار پرزہ ہے کمیونٹی کا, یہ بوجھ ہے سوسائٹی پہ. ایسا نہیں ہے, ہم ان کو خود بوجھ بناتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر کام نہیں کرتے, ہم ان کا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں, ان کو گھروں میں بند کر کے, دنیا سے چھپا کے, کمیونٹی سے چھپا کر. تو لیکن اگر ہم ان کے اوپر کام کریں تو یہ انشاءاللہ کوئی آرٹسٹ بن سکتا ہے, کوئی میوزیشین بن سکتا ہے, جس کا جو پوٹینشیل ہے. ایوری بڈی ہیو سم تھنگ ان دیم. لائک اگر میں قاسم کے پرسپیکٹیو سے بات کروں, ہی لوز آرٹ. تو میں اگر اس کے آرٹ کو, اگر اس کے جو یہاں پہ آرٹ تھراپی یہ لے رہا ہے اس میں اگر ہم اس کے آرٹ کو نکھاریں تو انشاءاللہ ہی از گونا بی آرٹسٹ ون ڈے اینڈ ہی از گونا سرو دا کمیونٹی. ایک اپنے پاکستان کی پہچان بنے گا انشاءاللہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ. اور اسی طرح نہ صرف قاسم, اور جو بچے ہیں کوئی میوزک میں, جیسے ابھی آپ مصطفیٰ سے ملے, آپ نے دیکھا وہ گنگنا رہا تھا. سو ہی از ویری گڈ ہیو اے سینس آف میوزک. تو اگر میں اس کی اس پوٹینشیل کو ایز اے ٹیم ہماری مل کے اس کو نکھارے گی تو انشاءاللہ ہی از گونا گیو بیک ٹو دس کمیونٹی. تو جتنا ہم ان کے اوپر اپنی ایفرٹ پٹ کریں گے اتنا دے ول بی اے میننگ فل پارٹ آف اٹ. اگر میں اس پہ, ہم لوگ بات نہیں کرتے انڈیا کے حوالے سے, لیکن اگر انڈیا کی فلم تارے زمین پر جب آئی, میڈم سے بھی میں نے بات کی, آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ایک درست میں بنی ہوئی فلم تھی اویئرنیس کے حوالے سے؟ اگر ہم اس کو ڈسیبلٹی کے حوالے سے دیکھیں جنرل, تو اٹ از اے ویری گڈ فلم, کہ اس میں اس نے بہت اچھے سے بتایا کہ کس طرح ایک ٹیچر کا ایفرٹ جو ہے بچے کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی آٹزم کے پرسپیکٹیو سے بات کریں تو وہ آٹزم کی وہ پکچر نہیں ہے. اس کو میں زیادہ آٹزم کی, اگر آپ پکچر کی بات کسی مووی فلم میں دیکھنا چاہیں تو وہ مائی نیم از خان. اس میں جو شاہ رخ خان کا رول ہے وہ ایک ہائی فنکشننگ آٹسٹک انڈیویجول کا ہے, کہ وہ ایسپرجر سنڈروم کے ساتھ ہے, جو کہ ہم پہلے ٹرم یوز کرتے تھے ان بچوں کے لیے جو ہائی فنکشننگ آٹزم کے ساتھ ہوتے تھے. تو اگین کہ انڈین میڈیا نے اس میں رول پلے کیا ہے کہ وہ ایسے حساس موضوعات پر جو کہ ڈسیبلٹی کا ہے اپنی کمیونٹی کو جو ہے وہ ڈیسینسٹائز کر رہے ہیں, ان کو اویئر کر رہے ہیں. اٹس مچ نیڈیڈ فار اور کمیونٹی ایز ویل. بالکل جی, ہم بھی اپنا رول جس حد تک پلے کر سکتے ہیں. ہم فلم تو نہیں بنا سکتے, ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جس وقت میں ہم سیاست پر بات کر رہے ہیں, جس وقت پر ہم سیاستدانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ایسی چیزوں پر بات کر رہے ہیں جس پر ہم اپنا کوئی رول پلے نہیں کر سکتے, تو ایسی چیزوں پر اویئرنیس دیں. اس وقت ہمارے پاس جب ہم فگرز کی بات کرتے ہیں تو 60 یا 59 بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ آٹزم کا شکار ہمیں ملتا ہے. یہ بھی امریکن فگرز ہیں, انٹرنیشنل فگرز ہیں. اور اگر میں اس کو پاکستان کے اوپر پٹ کرتا ہوں تو 22 کروڑ کی آبادی میں یہ تو لاکھوں لوگ, 15, 16, 17, 18 لاکھ لوگ تک بات جا سکتی ہے. ایسے ہی ہے سر, جس طرح باقی ڈسیبلٹیز ہیں اسی طرح آٹزم کی پریویلنس بھی بہت زیادہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا سینسس ڈیٹا میں آٹزم کا نام و نشان نہیں ہے, جس کی وجہ سے آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پا رہے کیسز, اور جس کی وجہ سے آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے تو ان کی تھراپیز میں ڈیلے ہے, جس کی وجہ سے وہ کمیونٹی پہ آپ کہہ لیں کہ بوجھ بن رہے ہیں, پیرنٹس کے لیے مشکل ہو رہی ہے. تو اگر ہم اپنے سینسز میں اس کی ایک کیٹیگری ایڈ کر لیں اسپیسیفکلی, اس کو ہم ایک ریکگنیشن دے دیں اپنے نیشنل لیول پہ, اس کو ایک سیپریٹ کیٹیگری, کیونکہ دس ڈزنٹ کم ان مینٹل ریٹارڈیشن. آپ آٹزم کو مینٹل ریٹارڈیشن میں, دیز کڈز آر ماشاء اللہ, اس میں آپ کہہ لیں کہ 10% بچے جو ہیں وہ بہت ہائی فنکشننگ, جو انٹرنیشنل اسٹیٹس ہے وہ کہتے ہیں کہ آٹزم کے جو 10% بچے ہیں وہ آئنسٹائن لیول کے ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان کے آئیڈینٹیفیکیشن کر لیں صحیح معنوں میں تو ہم ان کو صحیح معنوں میں ریچ کر سکیں گے. سو میری ریکویسٹ ہوگی اس فورم کے تھرو گورنمنٹ کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, ریپرزینٹیٹیوز ہیں, کہ آٹزم کو جو ہے وہ ایک سیپریٹ کیٹیگری کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کا پراپر سینسس ڈیٹا جو ہے وہ گیدر ہو, تاکہ جو ہے ہم جیسے لوگ جو ہے وہ میکسیمم لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی, کیونکہ اس وقت جو 4 بڑی کیٹیگریز حکومت اس وقت ریکگنائز کرتی ہے اس میں آٹزم شامل نہیں ہے. ہم بصارت کے حوالے سے, آنکھوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہم سماعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہم کسی جسمانی معذوری کو معذوری کے طور پر لیتے ہیں, ہم ذہنی جو لوگ ہیں مشکلات کا شکار اس کو بھی لے لیتے ہیں, لیکن آٹزم اس میں اس طرح فال نہیں کرتا. مینٹل ریٹارڈنس میں آپ اس کو نہیں شامل کرتے, بالکل نہیں کرتے. انٹرنیشنل لیول پہ آٹزم از سیپریٹ فرام انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی یا مینٹل ریٹارڈیشن.
اور اس کی وجہ بھی کہ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں گے تو آٹزم پہ زیادہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کام کر رہے ہیں. وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں اس کو ریکگنائز ہی نہیں کیا گیا. آپ کو 4 کیٹیگریز ملیں گی. آپ کو مینٹل ریٹارڈیشن ملے گی, آپ کو ویژول امپیئرمنٹ ملے گی, فزیکل کے بچے ملیں گے ڈسیبلٹی کے, ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے ملیں گے. تو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس جو ہے وہ ہر ایک کے لیے افورڈیبل نہیں ہیں. اس کے لیے جو ہے کہ کافی ہمارا طبقہ جو ہے وہ محروم ہے کوالٹی سروسز سے. تو اگر گورنمنٹ اس کو ریکگنائز کر لے گی تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم جو ہے وہ کٹ. آپ نے کمال کیا عائشہ, آپ نے زبردست کام کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اپنے بیٹے کے لیے آپ جو کچھ کر رہی ہیں, اب باقی بچوں کے لیے جو کچھ کر رہی ہیں, اور جس طرح آپ اویئرنیس کے لیے کام کر رہی ہیں, مجھے یقین ہے ہم قاسم کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک آرٹسٹ کے طور پر دیکھیں گے, اور یہ ایک اچھا معروف آرٹسٹ بنے گا. ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر بچے کے بارے میں یہی رکھیں کہ اس نے ڈاکٹر اور انجینئر ہی بننا ہے. زندگی کی بہت ساری فیلڈز ہیں. مجھے تو بڑی امید ہے اپنے بچوں سے اور تمام بچوں سے. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس کروں گی کہ رواق میں یعنی روٹ سیونگز آٹزم سینٹر سے صرف قاسم نہیں, انشاءاللہ ہر بچہ یہاں سے کچھ بن کے نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ جی. اور سرکار بھی اس میں رول پلے کرے گی. ناظرین, عمران خان صاحب نے اس پہ باقاعدہ ایک ٹویٹ کیا آٹزم ڈے کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو علم ہے, وزیر اعظم پاکستان کو علم ہے. ٹویٹ وہ کرتے رہتے ہیں. اللہ کرے کچھ آگے بھی ہو, کچھ بہتر بھی ہو. مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. ناظرین, میں جہاں پر موجود ہوں, آٹزم کے جتنے بھی بچے شکار یہاں پر مل رہے ہیں, جب میں یہاں کی انتظامیہ سے مل رہا ہوں تو مجھے ہر جگہ ایک نئی کہانی بھی مل رہی ہے. میڈم وجیہہ رؤف ڈائریکٹر ہیں اس ادارے کی, ویسا یہاں پر موجود ہیں. اور میں عائشہ کے بارے میں دیکھ رہا تھا, اپنے بیٹے قاسم کے لیے انہوں نے جس طرح کیا. آپ کی بھی کہانی, آپ کی بھی جو فیملی میں ایسا. جی بالکل, میری بہن ہے جی, ان کا بیٹا ہے عبداللہ جو اب 14 سال کا ہے, جو آٹسٹک ہے, اور ڈائگنوز ہوا تھا جب وہ صرف 1.5 سال کا تھا. لیکن اس وقت پاکستان میں کوئی سروسز اویلیبل نہیں تھیں. سو انہیں جب ایک اپرچونٹی ملی تو وہ لوگ رومینیا شفٹ ہو گئے اور وہ یہاں نہیں رہتی. لیکن ان کی اسٹرگل جو ہے اور ان کی جو محنت اور ان کی جتنی انسپائریشن آپ کو کہتے ہیں کہ اردو میں کہیں تو واقفیت وہاں سے ملی, اس کو انسپائریشن ریکگنیشن سے ملی, جو صحیح بات ہے. جو ہمیں پہلی دفعہ جب ہم نے دیکھا کہ اس بچے کا کچھ ایشو چل رہا ہے اور ہم نے جب اس کے بارے میں خود سے تحقیق کی, خود پڑھا, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ آٹزم اسپیکٹرم پہ بچہ جو ہے وہ لائے کر رہا ہے. اور پھر جب اس کی باقاعدہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈائگنوسس ہوا تو وہ بڑا تکلیف دہ ایک وقت تھا پوری فیملی کے لیے. ابھی بھی جو ہے وہ بچہ ماشاءاللہ 14 سال کا ہے, لیکن لو فنکشننگ نان وربل ہے. اور ہم نے ان 13 سالوں میں 12 سالوں میں جو ہماری بہن کی اسٹرگل دیکھی ہے تو وہ ہمیں کافی تکلیف بھی پہنچاتی ہے, لیکن اس سے ایک جذبہ بھی ملتا ہے. اور میں ہمیشہ اس کو یہی کہتی ہوں, جب لاسٹ ٹائم بھی ایک بات ہوئی اور میں ہمیشہ یہ شیئر کرتی ہوں کہ اس نے مجھ سے کہا کہ وجیہہ میرا بیٹا ایسا کیوں ہے, تو میں نے اسے تب یہ کہا کہ اس لیے کہ ہم نے یہاں پر ایک 25 بچوں کے لیے جو ایک چھوٹی سی دنیا بسائی ہے, یہ ہم کبھی نہ بساتے اگر ہمیں یہ پتہ نہ ہوتا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے اور ہمارا اپنا بچہ نہ ہوتا اس طرح. تو یہ ایک اس کا خواب تھا کہ یہاں پر پاکستان میں کچھ ایسی فیسلٹی ہو تاکہ لوگوں کو ملک چھوڑ کے صرف اس لیے نہ جانا پڑے کہ جا کر باہر جا کے ان بچوں کا علاج کرائیں, ان کا ٹریٹمنٹ, ان کی تھیراپیز کرائیں. میڈم ہر بندہ تو جا بھی نہیں سکتا اور یہاں رول رہے ہوتے ہیں, یہاں پر ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی ہوتی. سو یہ ہماری بہت چھوٹی سی کاوش ہے. جتنا کام ہونا چاہیے ملکی سطح پہ اس کا ایک عشر اشیر بھی ابھی نہیں ہو رہا, اور اس میں ہم بہت ایک چھوٹا سا اپنا پانی کا آپ سمجھ لیں کہ پہلا دوسرا قطرہ ہے ہم. کیونکہ میں اس پہ جب انٹرنیشنل فگرز کو دیکھ رہا تھا تو ایک بہت بڑی تعداد بنتی ہے. پاکستان میں بھی یہ کوئی 15 سے 20 لاکھ لوگ اس کیٹیگری میں فال کر سکتے ہیں. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آؤٹ آف 61 ایک بچہ جو ہے وہ آٹزم کا شکار ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کس حد تک سرو کر رہی ہیں یہاں پر جو بچے آ رہے ہیں, آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ کس حد تک سرو کر رہا ہے کہ جب وہ یہاں سے جائیں گے تو کتنے بہتر ہوں گے, کتنا بہتر رول پلے کر سکیں گے سوسائٹی میں؟ بالکل, اصل میں تو یہ کہ اس کا کوئی ایسا
क्योर नहीं होता है, ये मैनेजमेंट है. हमारी कोशिश ये है कि हमारे पास से हर बच्चा जो जाए वो एक फंक्शनल कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन बीइंग हो, अपने और हर एक की अपनी एबिलिटीज़ हैं अपने मुताबिक. सो हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा जो हमारे पास आता है वो अपना ख्याल रख सके. अगर उसकी कोई स्किल है उसको हम इन्हेंस करें. हमारे पास कुछ बच्चे जो अब आर्टिस्ट बन रहे हैं, जो कि जिनकी एक्चुअली स्पेशलाइजेशन वो बहुत खूबसूरत उनका आर्ट डेवलप हो रहा है. सो हर लिहाज से जब बच्चा हमारे पास आए, वहाँ से लेके जब वो यहाँ से जाए तो बहुत वाज़ेह फ़र्क हो. उनके पेरेंट्स की ज़िंदगी में उसकी वजह से सुख आए, उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आए. लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं कोई फॉर्मूला कि ऐसे आया तो और ऐसे गया, ऐसे नहीं है. हर बच्चा अपने अपने लेवल के ऊपर इम्प्रूव कर रहा है और हम अपने तौर पर ये समझते हैं कि हम उन फैमिलीज़ की ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरी लाने की भरपूर कोशिश करें. बस जी बेहतरी लानी है. मुझे याद आ गया कि स्पेशल एजुकेशन का इदारा भी कोई बहुत ज़्यादा मारूफ नहीं था, हुकूमती सतह पे भी इतनी सरपरस्ती नहीं थी उस वक्त तक. अगरचे वो एक फ़ौजी डिक्टेटर थे, लेकिन जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक, अगर उनकी अपनी बेटी जो थी उसको मसला ना होता तो मेरा ख्याल है स्पेशल एजुकेशन का जो इदारा आगे बढ़ा है, बहुत ज़्यादा इसको अहमियत मिली. और मैं प्रेज़ करता हूँ जी चौधरी परवेज़ लाई के दौर को भी स्पेशल एजुकेशन में उनके दौर में बहुत काम हुआ. लेकिन एक अब नई सोच आती चली जा रही है कि हमने इन बच्चों को, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं या ऑटिज़म में, क्योंकि हम दोनों को थोड़ा सा मुख्तलिफ रखते हैं, तो हमने इन बच्चों को अब अलहदा तालीमी इदारे देने की बजाय इनको इंक्लूसिव एजुकेशन में इनकी आपस में इंटरेक्शन बने. आप भी कोशिश करते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट तो अलहदा हो गया आपका, कोशिश करते हैं कि आपस में इनकी इंटरेक्शन हो. एक तो हमारा ये डिपार्टमेंट है जो कि अलग है, लेकिन हमारा पूरा स्कूल की जो फिलॉसफी है इंक्लूजन उसके अंदर हर सतह पर मौजूद है. हमारे पास बहुत सारे बच्चे स्कूल के अंदर भी ऐसे मौजूद हैं जो ऑटिज़म, उनमें से कोई ऑटिस्टिक बच्चे भी हैं जो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा CP बच्चे, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिलेज वाले बच्चे, जो कि एज सच आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो नॉर्मल बच्चे नहीं हैं. हमारे यहाँ पे लेबल लगा देते हैं ये नॉर्मल नहीं है. व्हाट इज़ नॉर्मल? हमने डिफ़ाइन किया नॉर्मल क्या है. हर बच्चे का हक है वो स्कूल जाए, और स्कूलों को अपने आप को इसके लिए इक्विप करना है कि हम हर बच्चे को उसके लेवल के ऊपर लेके चल सके. क्या वजह है कि एक फैमिली जिसमें 3 बच्चे जो हैं वो हमारे स्टैंडर्ड पे पूरे उतरते हैं, एक जो नहीं उतरता हम उसको बाहर छोड़ देते हैं? ऐसे नहीं हो सकता. नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड. सो ये सारे बच्चे भी नॉर्मल स्कूल में पढ़ें, और जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनको भी एक स्कूल की फील मिलनी चाहिए. और इनमें से जो बच्चे भी आगे जैसे ही वो रेडी हो जाते हैं कि वो सोशल इंटरेक्शन के लिए रेडी हैं, क्लासरूम में बैठने के लिए, बात सुनने के लिए रेडी हैं, हम उनको यहाँ पे लाते हैं. हमारे पास काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो हमारे स्पेशल एजुकेशन नीड्स डिपार्टमेंट में हैं, जो कि शुरू में एक्सक्लूसिवली एक अलग क्लासरूम में बैठ रहे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा गोल होता है कि वो मेन क्लासरूम में बैठें, और इवेंचुअली गोल ये होता है कि वो इंडिपेंडेंटली बैठें. उनके साथ एक एक शैडो टीचर होता है. हर बच्चे का बुनियादी हक है जी कि वो स्कूल में जाए, उसकी जो भी एबिलिटी है, वो बहुत ब्रिलियंट है, वो स्ट्रगल कर रहा है, उसका कोई इशू है, उससे ये हक नहीं छीन सकते हम. तो हम अपनी सी एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास से कोई बच्चा सिर्फ इसलिए रिजेक्ट नहीं होता कि इसकी कोई स्पेशल नीड है. उसकी स्पेशल नीड है, हम उसको फुलफिल करेंगे. हम उनके लिए यहाँ पे प्रॉपर उनको जो उनको चाहिए, जो थेरेपीज चाहिए, जो उनकी ज़रूरियात हैं, वो पूरी करने की भरपूर कोशिश. बहुत बहुत शुक्रिया वजिया साहिबा. और जो कुछ आप कर रही हैं मैं समझता हूँ कि हुकूमत की सतह पर करने की ज़रूरत है. बिल्कुल, ये तो एक मैं समझता हूँ कि एक अलामती सी चीज़ है जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की है. इसके पीछे बहुत बड़ी कहानियाँ हैं, इसके पीछे बहुत बड़े ख़ानदान हैं, हज़ारों और लाखों हैं, और वो हुकूमत की मदद के बगैर, हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर, हुकूमत की दिलचस्पी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते. नाज़रीन, इस वक्त बच्चों का स्नैक टाइम है, यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं. आयशा फवाद भी हमारे साथ मौजूद हैं. आयशा, इन बच्चों की खुराक के हवाले से, इन बच्चों की केयर के हवाले से किस तरह इसको मैनेज करते हैं आप? असल में सर इसमें जो है हर बच्चे की अपनी जो है वो एक स्पेसिफिकेशन, एक स्पेसिफिक डाइट है. हर बच्चे को किसी स्पेसिफिक फूड से एलर्जी हो सकती है, और कुछ जो है वो कुछ चीज़ें उनको पसंद होती हैं, कुछ चीज़ें नापसंद होती हैं. इसलिए बच्चे जो है वो घरों से अपना स्नैक और लंच जो है वो यहाँ लेकर आते हैं. पेरेंट्स इनकी जो इनकी कह लें
प्रेफरेंस है वो उसके अकॉर्डिंग इनके लंच बॉक्सेस पैक करके तो भेजते हैं. यहाँ पर इन हाउस हम उनको गर्म करके सो वी सर्व देम ओवर हियर. तो ये यहाँ पर अपने स्नैक टाइम और लंच टाइम के लिए आते हैं. इसका मतलब है कि ये बच्चे, खैर वो तो तमाम बच्चे ही ज़िद्दी होते हैं, किसी भी चीज़ को खाने से इनकार कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे ज़िद कर सकते हैं, लेकिन इन बच्चों के हवाले से थोड़ा सा ज़्यादा होता है सर, क्योंकि हमें स्पेशल थेरेपी के थ्रू जो है इनको सिखाना पड़ता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो सेब नहीं खाता तो हमें महीनों लग जाते हैं उसको जो है इस पे ट्रेन करने के लिए कि वो सेब खाना शुरू कर दे. और इसी तरह कोई बच्चा है वो केला नहीं खाता होगा, या जैसे कोई बच्चा है वो रोटी नहीं खाता होगा, तो इस तरह हम अपने जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है उसके थ्रू उनको सिखाते हैं. उनके ओरल फेशियल मसाजेस होते हैं जिसके थ्रू फिर हम उनको फिर थोड़ा थोड़ा करके डिसेंसिटाइज करते हैं एंड दे स्टार्ट ईटिंग एंड स्टार्ट टेकिंग दैट फूड. तो आम बच्चों के से ये इसलिए मुख्तलिफ हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनकी जो प्रेफरेंसेस हैं उनको इंक्रीज़ करना. लाइक अगर हमने एक फूड की प्रेफरेंस बनाई है देन विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द सेकंड वन, और इस तरह फिर चलता रहता है सिलसिला. और बच्चे जो हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैबिट्स को फिर चेंज करते हैं कि चेंज का लेवल, क्योंकि असल बात तो हम करें स्लो लर्निंग के हवाले से कि एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी थोड़ी होती है, कितने अरसे में तब्दीली आ जाती है कि इसमें ये है कि हर बच्चा जो है दूसरे बच्चे से उसकी जो लर्निंग स्पेस है वो डिफरेंट है. कुछ बच्चे हैं वो माशाल्लाह आप देखेंगे कि वो जल्दी पिक कर लेते हैं, वो जल्दी जो है डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों के इश्यूज़ ज़्यादा हैं, जो सिवियरिटी की तरफ ज़्यादा हैं, उनको ज़्यादा टाइम लगता है. तो लेकिन ये है कि होप इज़ देयर और चेंज आता है इफ़ वी कंटिन्यूसली स्टार्ट कि हम अपना एफर्ट पुट करते रहें. यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि जितने बच्चे मौजूद हैं, आप हर बच्चे के साथ एक अलहदा टीचर है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको केयर करनी पड़ती है. ऐसे ही है असल में फूड प्रेफरेंसेस के अलावा हमें इनको ये भी सिखाना पड़ता है कि आपने किस तरह से बैठकर जो है एक वेल ऑर्गेनाइज एक वेल मैनर में जो है आपने स्पून के साथ कैसे खाना है, आपने फोक के साथ कैसे खाना है, क्योंकि ये चीज़ें भी इनको नहीं आती. आपने नैपकिन कैसे लगाना है ताकि वो अपने शर्ट के साथ मेसी हैंड्स ना क्लीन करें. नानी तेरी बोरी को बोरी गए बाकी चपा चकारी छोड़ गए. अच्छी नानी नानी साले से एक पैसे तची से छोड़ गुड. ये सारे हमारे बच्चे हैं, हमने इनको आगे लेकर जाना. अब कमाल ज़बरदस्त काम करें जी आप इन बच्चों के लिए, जब आप इनको माशरे में आगे बढ़ने का रास्ता दे रहे हैं. स्नैक टाइम जारी है इनका, स्पोर्ट्स का टाइम भी होगा, इनका खेल का भी होगा, वो भी हम देखेंगे, उस पर भी बात करेंगे. बाज़ बच्चे हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पर बिहेव कर रहे हैं, बाज़ जो है ज़्यादा बेहतर बिहेव नहीं कर पा रहे. नाज़रीन चलते हैं, आगे चलते हैं, स्पोर्ट्स का टाइम होगा वो भी आपको दिखाएंगे, उस पर भी देखेंगे बच्चे किस तरह खेलते हैं. जी नाज़रीन, वलीद मेरे साथ मौजूद हैं, वो स्पोर्ट्स के टीचर हैं, और जब हम बात करते हैं ऑटिज़म के बच्चों का जो शिकार हैं, खुसूसी तौर पर आपको इन बच्चों को मुख्तलिफ गेम्स करवाने के लिए क्या स्पेशल करना पड़ता है, क्या अलग करना पड़ता है? इनके लिए अलहदा कुछ इस तरह होता है कि जो एक्चुअल गेम्स होती है इनको इम्प्रोवाइज़ करके उनके अंदर थोड़ी सी इनके लिए जो स्पेशली चेंजेस लेकर आते हैं हम, ताकि ये बच्चे भी वो गेम्स खेल सकें. लाइकवाइज अगर जिस तरह बास्केटबॉल है, इसके अंदर तो आपको प्रॉपर एक टीम की ज़रूरत है, ड्रिबलिंग की ज़रूरत है, ये जो भी इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो नहीं हम करते, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करके थोड़ी सी हम गेम्स के अंदर चेंजेस करके इनको एक स्पेसिफाइड करके तो फिर इन बच्चों के लिए हम उसको गेम्स बना देते हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है आहिस्ता आहिस्ता वो फेमिलियर होते चले जाएं, चीज़ों के साथ एक्टिविटी को बढ़ाते चले जाएं, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए. जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और हमने आपको वो बच्चे दिखाए जो ऑटिज़म का शिकार हैं. ऑटिज़म क्या है आपको अंदाज़ा हो गया होगा. ये हमारे बच्चे हैं, स्लो लर्नर हैं. मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना है कि इस वक्त रियासत वो किरदार अदा नहीं कर रही जो उसे करना चाहिए. मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मशकूर हूँ कि उन्होंने ऑटिज़म के डे के ऊपर बाकायदा इस पर ट्वीट किया, और अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है. ट्वीट करने के बाद अमली इक़दामात की ज़रूरत है. हम अपने इन बच्चों को, जो कि तादाद में 15 से 20 लाख हो सकते हैं, कारआमद शहरी बना सकते हैं. ऑटिज़म ठीक है, इस वक्त इलाज नहीं है, लेकिन बहुत सारी टेक्निक ऐसी हैं, बहुत सारे तरीके ऐसे हैं कि हम
اپنے ان بچوں کی توقعات پر پورا اتر سکتے ہیں. انہیں بھی نارمل زندگی گزارنے کا حق ہے, ان کے لیے بھی ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس پروگرام میں نجم علی خان کو, نیوز نائٹ کو, پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.